بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرک کلاس بایولوجی میں ہم تیسرے چیپٹر میں ہم نے لاسٹ ٹاپک جو کیا تھا وہ انسانی ریسیپٹرز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ سبق کے شروع میں ہم نے ہم آہنگی کی دو اقسام کی بات کی تھی، جن میں ایک اعصابی ہم آہنگی تھی اور ایک کیمیائی ہم آہنگی تھی۔ تو جو اعصابی ہم آہنگی تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اعصابی اعضاء جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، جن میں نیورونز اور حرام مغز اور دماغ جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ اس میں کیمیکلز یا کیمیائی کہنا چاہیے کہ سیکریشنز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، اور وہ سسٹم جو ہے وہ اینیملز میں یا جانوروں میں وہ اینڈوکرائن سسٹم کہلاتا ہے۔ تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اٹ از این امپورٹنٹ مینز آف کیمیکل کوآرڈینیشن۔ کیمیائی ہم آہنگی جو جتنی بھی ہوتی ہے وہ اینڈوکرائن سسٹم کے ذریعے ہوتی ہے۔ اینڈوکرائن جو نظام ہے اینڈوکرائن اعضاء کا، ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ اینڈوکرائن اعضاء کیا ہیں؟ انسان کے اندر دو قسم کے اعضاء ہوتے ہیں، ایک اینڈوکرائن اعضاء ہوتے ہیں اور ایک ایگزوکرائن اعضاء ہوتے ہیں۔ ایگزوکرائن اعضاء وہ ہوتے ہیں جو اپنی خاص سیکریشنز یا خاص چیزیں جو ہیں، جو کیمیکلز جو خارج کرتے ہیں، اس کے لیے وہ اس کو آگے پہنچانے کے لیے وہ ڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں، کسی نالی کا استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ اینڈوکرائن جو ہوتے ہیں وہ ڈکٹ لیس ہوتے ہیں، وہ اپنی جو سیکریشنز ہیں، جو خارج کرنے والے کیمیکلز ہیں، ان کو وہ خون کے ذریعے جو ہے نفوذ پذیری کے ذریعے ان کو جو ہے اپنے ٹارگٹ آرگنز تک، ٹارگٹ عضووں تک جو ہے پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اینڈوکرائن جو ہوتے ہیں وہ ہارمونز کو خارج کرتے ہیں، جبکہ ایگزوکرائن جو اعضاء ہوتے ہیں وہ انزائمز خارج کرتے ہیں۔ تو اینڈوکرائن اعضاء جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں کیمیکل کوآرڈینیشن کے طور پر، کیمیائی ہم آہنگی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے اعضاء ایسے ہیں جو آگے آنے والے ہیں، ان میں سے بہت سے اعضاء، کچھ اعضاء ایسے بھی ہیں جو اینڈوکرائن اور ایگزوکرائن دونوں طور پر کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں ان کے بارے میں بتایا گیا، دا ہارمونز یوزلی ریکوائرڈ ان اسمال دے ایکٹ لائک کیمیکل سگنلز۔ یہ کیمیکل سگنلز کے طور پر کام کرتے ہیں کہ جہاں سے یہ خارج ہوتے ہیں وہاں سے ایک سگنل آتا ہے کسی دوسرے جسم کے عضو کی طرف کہ یہ چیز کرنی ہے اور اس قسم کی جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو ٹارگٹ کرتے ہیں آرگنز کا اسٹیمولیٹنگ اور انہیبیٹنگ دیئر فنکشن، ان کے فنکشن کو جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ اس کو درست رخ کی طرف چلانے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تصویر میں جو ہے اور نیچے بتایا بھی ہے کچھ اہم اینڈوکرائن غدودوں کے بارے میں، گلینڈز کے بارے میں۔ سب سے پہلے پیچوٹری گلینڈ جو دماغ میں ہوتا ہے، اس کی ہم آگے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دوسرا ہے تھائرائیڈ گلینڈ جو گردن میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تھائمس، اس کا نام یہاں دیا لیکن یہاں نیچے لکھا نہیں ہے، ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے اپنے چیپٹر میں۔ تھائمس سینے کے قریب ہوتا ہے، دل اور پھیپھڑوں کے درمیان میں۔ ٹھیک ہے۔ ایڈرینل گلینڈ کے بارے میں بتایا، یہ جو ہے گردوں کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ گونیڈز جو ہے جو کہنا چاہیے کہ فیمیلز میں اووریز ہوتے ہیں، بیضہ دانی ہوتی ہے، اور میلز میں ٹیسٹس، جس کو اردو میں خصیتین کہتے ہیں۔ تو یہ جسم کے مختلف پارٹس میں ہوتے ہیں، جس کو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں جو ہے ایک تصویر کے ذریعے ہمیں دکھایا گیا ہے کہ یہ سارے غدود، یہ سارے گلینڈز انسانی جسم کے کن کن حصوں میں ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ ان تمام کا کیا کیا کام ہے۔ اینڈوکرائن گلینڈز، پیچوٹری گلینڈ ہوتا ہے، پیچوٹری غدود ہوتے ہیں، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ ہوتا ہے، تھائرائیڈ گلینڈ کے پچھلی طرف جو ہے پیرا تھائرائیڈ گلینڈ بھی ہوتا ہے، جس کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ ایڈرینل گلینڈ ہے، پینتریاز ہے جس کو اردو میں لبلبہ کہتے ہیں، گونیڈز ہیں، ٹیسٹس اینڈ اووریز، بیضہ دانی اور خصیتین، پیراتھائرائڈ گلینڈ اور تھائمس۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نیکسٹ پیج کی طرف آئیں تو یہاں یہ وہی ہے جو ہم نے ابھی بک میں دیکھ لیا۔ اب ہم پیچوٹری گلینڈ کی بات کر لیتے ہیں۔
پیچوٹری گلینڈ کا جیسا کہ یہ دکھایا ہے کہ یہ دماغ میں ہائپوتھالامس کے نیچے ہوتا ہے. اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ دماغ کے اندر ہوتا ہے. یہ کئی قسم کے ہارمونز جو ہے وہ خارج کرتا ہے. اچھا، اینڈوکرائن غدود جو ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے غدود ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے اینڈوکرائن غدود کو بھی پیغام بھیجتے ہیں کسی کام کے کرنے کا. تو یہاں یہی بتایا ہے کہ یہ پیچوٹری گلینڈ جو ہے اس کے اندر بہت سے ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے اینڈوکرائن گلینڈ کی طرف جاتے ہیں اور ان کو اپنے ہارمونز خارج کرنے کا جو ہے حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ آرگنز کی طرف بھی جاتے ہیں. پیچوٹری گلینڈ کے 2 لوبز ہوتے ہیں انسانوں کے اندر، ایک اینٹیریئر اگلا لوب کہلاتا ہے اور ایک پوسٹیریئر لوب کہلاتا ہے یا پوسٹیریئر گلینڈ کہلاتا ہے، یعنی پچھلا حصہ. ٹھیک ہے، اینٹیریئر گلینڈ کے بارے میں بتایا ہے. اس کے کئی ہارمونز انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں جو جسم کے مختلف حصوں کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں اور اپنے کام سر انجام دیتے ہیں. تو یہاں ہم ان کا ایک ریویو لے رہے ہیں. یہ تقریباً 6 ہارمونز کے نام لیے ہیں، ان کے ٹارگٹ آرگن بتائے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں اور ان کے ایفیکٹس بھی بتائے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلا جو ہارمون یہاں بتایا وہ ہے FSH. ٹھیک ہے، فالسل اسٹیمولیٹنگ ہارمون. یہ جو ہے گونیڈس کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا کام جو ہوتا ہے وہ سنبھالنا ہوتا ہے گونیڈس کو، تاکہ وہ گیمیٹس کو جو ریپروڈکٹیو سیلز ہوتے ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ تولیدی سیلز ہوتے ہیں، تولیدی خلیے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے بنانے کی اور ان کو جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا ہارمون ہے LH. یہ بھی گونیڈس کی طرف جاتا ہے. ان کو جو ہے وہ ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے گیمیٹس کی تولیدی خلیوں کی، اور ان کو جو ہے اپنے ٹائم پہ ریلیز کرنے کی، چھوڑنے کی جو ہے وہ حکم دینے کے لیے یہ ہارمون جو ہے یہ ریلیز ہوتا ہے پیچوٹری گلینڈ سے. تیسرا گلینڈ جو بتایا نا TSH، یہ تھائرائیڈ گلینڈ کی طرف جاتا ہے، تھائرائیڈ گلینڈ کو اپنا کام سر انجام دینے کے لیے، یہ حکم دینے کے لیے. چوتھا جو بتایا وہ ہے سوماٹوٹروپین، اور یہ GH بھی کہلاتا ہے، گروتھ ہارمون بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ بونز ہوتے ہیں، کارٹیلیجز ہوتے ہیں اور مسلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کام جو ہے تو وہ بچوں میں جو ہوتا ہے وہ بڑھوتری کا کام ہوتا ہے، گروتھ کا کام ہوتا ہے، بڑھتے ہیں. جبکہ جو بڑوں کے اندر جو ہے وہ میٹابولزم کو کنٹرول کرنے کا کام ہوتا ہے. پانچواں جو انہوں نے یہاں ہارمون دیا وہ ہے ACTH. ٹھیک ہے، یہ ایڈرینل کارٹیکس کی طرف جاتا ہے. یہ بھی ایک اینڈوکرائن غدود ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جاتا ہے. آخری جو انہوں نے یہاں لیا وہ ہے MSH. ٹھیک ہے، یہ اسکن کی طرف جاتا ہے اور اس کا کام جو ہوتا ہے وہ اسکن کی پگمنٹیشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اگر یہ چیز جو ہے صحیح کام کرنا چھوڑ دے تو اسکن جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، اس کا کلر جو ہے بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ کے بارے میں، اس کے ہارمونز کے بارے میں. نیکسٹ جو ہے وہ ہے پوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ. ٹھیک ہے، اس کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹور کرتا ہے، جمع کرتا ہے اور ریلیز کرتا ہے ہائپوتھالامس کے، جو کہ دماغ کا حصہ ہے، اس کے کچھ ہارمونز کو. ٹھیک ہے، ہائپوتھالامس کی کچھ نیورونز جو ہیں وہ جمع کرتی ہیں اور چھوڑتی ہیں ہارمونز کو پیچوٹری گلینڈ کے ذریعے، پوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈز کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بتایا کہ یہ 2 قسم کے ہارمونز سیکریٹ کرتا ہے. ایک کا نام ہے ADH. ٹھیک ہے، یہ مینٹین کرتا ہے بلڈ پریشر کو، بلڈ والیوم کو. ٹھیک ہے، ٹیشو واٹر کو، مختلف نسیجوں میں جو پانی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. ری ایبزارپشن آف واٹر انکریزز بائی اٹس سیکریشن. جب ضرورت پڑتی ہے کہ پانی کو جو ہے وہ محفوظ کیا جائے تو یہ جو ہے ہارمون ریلیز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ جسم کے اندر محفوظ ہونے لگتا ہے، استعمال ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، آکسیٹوسن یہ دوسرا ہارمون ہے. ٹھیک ہے، یہ کب چھوڑا جاتا ہے؟ اٹ اسٹیمولیٹس گریٹر کانٹریکشن آف اسموتھ مسلز ایز ویل ایز سوشل بیہیویئر. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ انسان کا جو بیہیویئر ہے، اس کا جو برتاؤ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. کچھ خاص مسلز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے. اٹ آلسو ایکٹس آن آرگنز ان دا باڈی انکلوڈنگ دا بریسٹ اینڈ یوٹرس. تو یہ فیمیلز کے اندر
ٹھیک ہے. ان کے جو کچھ خاص آرگنز ہیں جو کہ دودھ پلانے کے وقت استعمال ہوتے ہیں یا پیدائش کے وقت استعمال ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے صحیح کام کے لیے ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیمیکل میسنجر کے طور پر برین سے آتا ہے. اس کے علاوہ کنٹرولنگ کی اسپیکٹس آف ریپروڈکٹیو سسٹم، ان جو فیمیلز کی جو ہے تولیدی جو اعضاء ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، ان کا صحیح کام کرنے کے لیے یہ ریلیز ہوتا ہے، خاص طور پہ جب بچہ پیدا ہونے کے وقت یا اس کو دودھ پلانے کے وقت جو ہے یہ اپنا کام صحیح سر انجام دیتا ہے. دوسرا جو گلینڈ ہے وہ ہے تھائرائیڈ گلینڈ. ٹھیک ہے، تھائرائیڈ گلینڈ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بٹرفلائی تتلی کی شکل کا ہوتا ہے، لوکیٹ کرتا ہے، ہوتا ہے ٹریکیا یعنی آواز کی نالی اور لیرنگس کے درمیان، نرخرے کے درمیان. ٹھیک ہے، ان دا بیک آف نیک، ان دا بیس آف نیک، گردن کے اندر. ٹھیک ہے نا. اٹ سیکریٹس، یہ دو قسم کے ہارمون سیکریٹ کرتا ہے، تھائروکسین اور کیلسیٹونین. ٹھیک ہے، اٹ از دا لارجسٹ گلینڈ آف باڈی، کسی جسم کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے غدود ہوتا ہے. اس کے بعد تھائروکسین کے بارے میں بتایا کہ اس کا جو امپورٹنٹ کانٹینٹ ہے وہ آیوڈین ہے. یہ ریگولیٹ کرتا ہے میٹابولک ایکٹیویٹیز سیلز کی، خلیوں کی، اور اس کے علاوہ فزیکل گروتھ کو، کہنا چاہیے بڑھوتری کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، خاص طور پر بچوں کے اندر. ٹھیک ہے، اٹ آلسو ہیلپس ان پراپر پروڈکشن آف انرجی، انرجی توانائی بھی جو ہے اس کو جو ہے صحیح طریقے سے پروڈیوس کرتا ہے. اس کی ڈیفیشنسی، اس کی کمی کے وقت کیا ہوتا ہے کہ فزیکل اینڈ مینٹل ریٹارڈیشن، بچوں کے اندر جو ہے وہ دماغی اور جسمانی جو ہے وہ کم، کہنا چاہیے کہ اس میں وہ پیدا ہو جاتی ہے، کمی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کام جو وہ ہوتے ہیں فزیکل کام وغیرہ ہوتے ہیں، وہ چلڈرن کے اندر جو ہیں وہ ہونا کم ہو جاتے ہیں. If the intake of iodine in diet is low in adult، اگر بڑوں میں یہ کم ہو تو thyroid gland gradually enlarge in size، تو یہ سائز میں بڑا ہو جاتا ہے. the abnormal condition is termed this، یہ جو ہے یہ جو طریقے، یہ جو چیز ہے یہ گوئٹر کہلاتی ہے. اس کی ابھی ہم آگے تصویر بھی، پکچر بھی دیکھ لیتے ہیں. گوئٹر کہلاتی ہے. its problem mainly causes two types of diseases. ٹھیک ہے، جو یہ پرابلم ہے آیوڈین کی، یہ جو ہے دو قسم کی بیماریاں پیدا کرتی ہے، ہائپو تھائرائڈزم اور ہائپر تھائرائڈزم. ٹھیک ہے، جب اس کی سیکریشن کم ہوتی ہے، اٹ افیکٹ ہرٹ، یہ ہرٹ کو، دل کو جو ہے وہ دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے اس کو بہت کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے جب دل کی دھڑکن جو ہے کم ہو جاتی ہے، جسم کے دوسرے اعضاء بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. جبکہ ہائپر تھائرائڈزم میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی سیکریشن زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ بھی جسم کے اعضاء کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے لگتی ہے. دوسرا جو ہارمون اس سے خارج ہوتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ سے، وہ ہے کیلسیٹونین. یہ رسپانس کرتا ہے ہائی لیول آف کیلشیم پر. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ان بلڈ لوورز دا بلڈ کیلشیم اینڈ اسٹورز دیم ان بونز ٹو میک دیم ہارڈ. جب خون کے اندر کیلشیم زیادہ ہونے لگتا ہے تو ضائع ہونے کے ڈر سے یہ ریلیز ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بلڈ کے کیلشیم کو جو ہے بونز کے اندر جو ہے اسٹور کر دیتا ہے، جس سے بونز ہارڈ بھی ہو جاتی ہیں اور کیلشیم اپنے وقت پر جو ہے استعمال ہونے کے قابل بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہاں دو تصویریں ہیں، ایک پیچیٹری گلینڈ کی ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ پوسٹیریئر لوب ہے اور ایک یہ اس کا انٹیریئر لوب ہے. ٹھیک ہے، انٹیریئر لوب سے تو خارج ہونے والے بہت سارے وہ ہیں ہارمونز ہیں. پوسٹیریئر کے بارے میں یہاں انہوں نے دو بتائے ہیں، جس میں ایک ہے آکسیٹوسن اور دوسرا ہے ویسوپریسن. ویسوپریسن ADH کا ہی جو ہم نے اوپر پڑھا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے،
یہاں ایک دوسرے گلینڈ کا بھی ذکر ہے، پیراتھائرائڈ گلینڈ. پیراتھائرائڈ گلینڈ تھائرائڈ گلینڈ کے بالکل پیچھے کی طرف ہوتا ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی تصویر میں بھی. دا پیراتھائرائڈ گلینڈ لائی جسٹ بیہائنڈ دا تھائرائڈ گلینڈ ان دا نیک. دا پیراتھائرائڈ گلینڈ یہ ایک گلابی رنگ کا جو ہے وہ ہارمون چھوڑتا ہے جو کیلشیم کے لیول کو جو ہے بلڈ میں کنٹرول کرتا ہے. اچھا یہاں جو یہ تصویر بتائیے یہ آگے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تھائرائڈ گلینڈ ہے. یہ جب گوئٹر ہوتا ہے جو ہم نے اوپر پڑھا تو ایسا سوج جاتا ہے اکثر، گلا جو ہے لوگوں کا اس بیماری کی وجہ سے سوجتا ہے، جس کی وجہ سے ڈائٹ میں جو ہے وہ آیوڈین لینا بہت مسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے جو پچھلا حصہ ہوتا ہے یہ تھائرائڈ گلینڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو پچھلا حصہ ہے اس کی طرف یہ 4 اس طرح کے جو ہوتے ہیں یہ پیراتھائرائڈ گلینڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اپنا کام جو ہے اپنے وقت پہ سر انجام دیتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا اینڈوکرائن غدود ہے وہ ہے پینکریاس، جس کو اردو میں لبلبا کہتے ہیں. تقریباً 6 انچ لمبا ہوتا ہے، پتے کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹمک اور اسمال انٹسٹائن کے درمیان میں، چھوٹی آنت کے اور جگر کے درمیان میں جو ہے موجود ہوتا ہے. یہ وہ غدود ہے، ٹھیک ہے، جو ایگزوکرائن اور اینڈوکرائن دونوں طور پر کام کرتا ہے. دا اینڈوکرائن پارٹ کنسسٹ آف پیچز آف سیلز. اس کے اندر بہت سارے سیل ہوتے ہیں، اگر ہم تصویر میں دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ پیچز آف سیلز ہوتے ہیں. اور یہ جو کہلاتے ہیں آئلٹس آف لینگرہینز کہلاتے ہیں. لینگرہین ایک سائنسدان تھا جس نے ان کو دریافت کیا تھا، تو اسی کے نام سے ان کو جو ہے ان کا نام رکھ دیا گیا. ایگزوکرائن پارٹ جو ہے وہ انزائمز خارج کرتا ہے جو کہ اسمال انٹسٹائن چھوٹی آنت کی طرف جاتے ہیں اور یہ ہاضمے میں مدد کرتے ہیں. بہرحال ہمارا ابھی ایگزوکرائن سے کام نہیں ہے، اینڈوکرائن جو اس کا پارٹ ہے ہمارا اس کا کام ہے. تو یہ 2 قسم کے ہارمون خارج کرتا ہے، ایک انسولین، ایک گلوکاگون. ٹھیک ہے، اینڈوکرائن پارٹ جو ہے ریگولیٹ کرتا ہے گلوکوز میٹابولزم کو، یعنی گلوکوز کی مقدار کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ان رسپانس ٹو ہائی لیول آف گلوکوز. جب گلوکوز زیادہ ہوتا ہے تو یہ خارج کرتا ہے انسولین which helps in decreasing the blood glucose levels. گلوکوز کا لیول جو ہے وہ خون کے اندر کم کرتا ہے. on the other hand جب گلوکوز لیول جو ہے وہ لو ہوتا ہے تو یہ گلوکاگون جو ہے اس کو سیکریٹ کرتا ہے، خارج کرتا ہے، which increase جو بڑھا دیتا ہے گلوکوز لیول نارمل کی طرف. یہاں ایک بیماری کا ذکر کیا گیا ڈائبٹیس میلائٹس کا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے پینکریاس کے لبلبے کے جو ہے ڈس آرڈر کا بیماری کا نام ہے. اٹس اے ڈس آرڈر ان وچ پینکریاس پروڈیوسز انسفیشینٹ اور نو انسولین. انسولین کو جو ہے وہ کم یا بالکل ہی چھوڑنا بند کر دیتا ہے اس میں لبلبا. تو کیا ہوتا ہے ایز اے ریزلٹ دا لیول آف گلوکوز بیکمز ویری ہائی. گلوکوز بہت زیادہ ہو جاتا ہے خون کے اندر. دا ایکسیس اماؤنٹ آف گلوکوز از ایکسکریٹڈ ان یورین. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یورین میں جو ہے وہ گلوکوز کو بہت زیادہ جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یورین بار بار کرنا جو ہے وہ اس بندے کی جس کے اندر یہ بیماری ہو حاجت ہو جاتی ہے، وہ بار بار جو ہے پیشاب کرنے کی طرف جاتا ہے. مور اوور دا پیشنٹ فیلز تھرسٹی اینڈ ہنگری. گلوکوز نکلتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو جو ہے بھوک اور پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. ان دا ایبسنس آف یوزنگ اور اسٹورنگ گلوکوز بائی دا سیلز دا پیشنٹ لوزز ویٹ. جب یہ گلوکوز ضائع ہوتا ہے تو پیشنٹ جو ہے وہ بھی کہنا چاہیے کہ وزن بھی ضائع ہوتا رہتا ہے اس کا، وہ تھکان بھی محسوس کرتا ہے. یہ لبلبے کی تصویر بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو ہے یہ وہ ہیں آئلٹس آف لینگرہینز. ٹھیک ہے، جو اپنے خاص ہارمونز خارج کرتے ہیں انسولین اور گلوکاگون. اور یہ جو ہے یہ اس کا ایگزوکرائن پارٹ ہے جس کی ڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ڈائجیشن میں اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے کچھ طریقہ کار بتائے گئے ہیں. بیلنس ڈائٹ، ایکسرسائز، میڈیکیشن، بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ. ٹھیک ہے، بیلنس ڈائٹ لینی ہے، ورزش کرنی ہے، دوائیں لینی ہیں، اور گلوکوز کو جو ہے یہ خون کے اندر جو ہے وہ اس کی خبر گیری بھی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈائٹری مینجمنٹ اپروپریٹ اماؤنٹ، یہی چیز ہے. بیلنس ڈائٹ ہے،
3 لو 1 ہائی پرنسپل، 3 چیزیں کم کرنی ہے، ایک چیز زیادہ کرنی ہے، لو فیٹ، لو سوڈیم اور سالٹ، سوڈیم یا نمک کو کم کرنا ہے، فیٹ کو کم کرنا ہے، چکنائی کو، شوگر کو کم کرنا ہے، اور فائبر جو ہے اس کو زیادہ بڑھانا ہے، اس کو زیادہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سیچوریٹڈ فیٹ، ٹرانس فیٹ اینڈ سوڈیم جو ہے ان دونوں کو، ان تینوں چیزوں کو کم کرنا ہے۔ وہی چیز آ گئی ہے کنٹرولنگ انٹیک آف انرجی، طاقت جو ہے، طاقت کی چیزیں جو فوراً کے فوراً یعنی کاربوہائیڈریٹس پیدا کریں وہ مسلسل لیتی رہنی ہے تاکہ ویٹ ریڈکشن جو ہے وہ مینٹین رہے، وزن جو ہے وہ بالکل کم نہ ہو۔ کچھ کھانوں کا یہاں ذکر کیا ہے جو شوگر کی بیماری، ڈائبٹیز کی بیماری میں لینا چاہیے، جن میں کیوی ہے، امرود وغیرہ ہے، دالیں ہیں، سیب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گرین ڈارک لیفی ویجیٹیبلز ہیں، ٹھیک ہے، بیریز وغیرہ ہیں۔ یہاں جو ہے اس کی مقدار بتائی ہے کہ نارمل کب ہوتی ہے، اور امپیئرڈ گلوکوز یعنی خطرناک لیول پہ کے قریب قریب، اور پھر بالکل ہی خطرناک لیول کب ہوتا ہے، یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ نارمل بتایا کہ بھوک کے وقت جو ہے وہ ہونا چاہیے 80 سے 100 کے درمیان، بھوک کے دوران، کھانے کے بعد جو ہے وہ 170 سے 200، اور کھانے کے 2 سے 3 گھنٹے کے بعد 120 سے 140 کے دوران جو ہے یہ نارمل ہے۔ پھر جو آپ کو خطرناک لیول کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ یہ بتا دیے کہ 101 سے 125 ہو بھوک کے دوران، کھانے کے بعد 190 سے 230 ہو، اور 2 سے 3 گھنٹے کے بعد کھانے کے 140 سے 160۔ پھر اگر ڈائبٹک، اب آپ کو شوگر ہو گئی اللہ نہ کرے، تو اس میں کیا ہوگا، بھوک میں جو ہے 126 سے اوپر جا رہی ہوگی، کھانے کے بعد 220 سے 230 تک جا رہی ہوگی، اور 2 سے 3 گھنٹے کے بعد کھانے کے 200 سے اوپر جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ انسولین کا بتایا کہ انسولین اس کو جو ہے اس بیماری کو، ڈائبٹیز کو، انسولین کی انٹیک سے انجیکشن وغیرہ کے ذریعے جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جو مختلف اینیمل سے حاصل ہوتی ہے۔ بعض اوقات کچھ الرجی والے لوگوں کو جو ہے وہ انسانی انسولین کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ نیکسٹ جو غدود ہے وہ یہاں ایڈرینل گلینڈ ہے۔ ایڈرینل گلینڈ یہ لوکیٹ کرتا ہے کڈنی کے اوپر، گردے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے دو یہ ٹرائنگل شیپ کا ہوتا ہے، 2 گلینڈز ہوتے ہیں۔ دا آؤٹر پارٹ از کالڈ ایڈرینل کارٹیکس، یہ جو سفید کلر کا نظر آ رہا ہے، وائل انر پارٹ از میڈیولا، ایڈرینل میڈیولا، اندر کا پارٹ میڈیولا ہے۔ ایڈرینل کارٹیکس یہ جو ہے ایک خاص قسم کا اسٹیرائڈ جو ہے وہ ہارمون خارج کرتا ہے، ٹھیک ہے، فار دا ریگولیشن آف باڈی میٹابولزم، جسم کے اندر ہونے والے جو مختلف تعاملات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، پانی اور سالٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کارٹیسول ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم ہارمون ہے، جو ایڈرینل کارٹیکس کی طرف، سفید حصے کی طرف سے جو ہے وہ خارج کیا جاتا ہے۔ کس وقت خارج کیا جاتا ہے؟ بیماری کے وقت، یا ٹیشوز کے جو ہے وہ کچھ خراب ہونے کے وقت۔ یہ گلوکوز پروڈکشن کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے ایڈرینل میڈیولا، وہ رسپانس کرتا ہے ایمرجنسی کنڈیشنز کی طرف کے وقت، ٹھیک ہے۔ یہ سیکریٹ کرتا ہے ایڈرینلین، ٹھیک ہے، اور یہ کام کرتے ہیں ایمرجنسی ہارمون کے طور پر۔ کس وقت؟ ریزلٹنگ ان این انکریز ان بلڈ گلوکوز لیول بائی بریکنگ ڈاؤن آف گلائکوجن، ٹھیک ہے۔ جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو گلائکوجن کو بریک کرتا ہے اور بلڈ گلوکوز کو بڑھاتا ہے، جس کی نیڈ ہو رہی ہوتی ہے ایمرجنسی کے وقت۔ ایز اے ریزلٹ دا باڈی رسپونس ٹو دا ایمرجنسی سچویشن کوئکلی، خوف کے وقت، کسی ایکسیڈنٹ کے وقت جو ہے ایمرجنسی سچویشن میں باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے اٹ ڈائلیٹس دا blood vessels of muscles, heart and brain and constricts those of kidneys and skin so that more blood is supplied to the muscles, heart and brain، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یعنی خون کے دورانیے کو جو ہے اس کے ذریعے جو ہے مزید بہتر کرتی ہے ایمرجنسی کے وقت، تاکہ زندگی کی میعاد جو ہے وہ بڑھ سکے۔ نیکسٹ جو ہمارا یہاں پہ غدود ہے یا گلینڈز ہے وہ ہے گونیڈز، جو کہ میلز کے اندر، آدمیوں کے اندر ٹیسٹس ہوتے ہیں، خصیتین، اور خواتین کے اندر، فیمیلز کے اندر جو ہے اووریز کہلاتے ہیں، بیضہ دانی،
ٹھیک ہے. گونیٹس آر دا ریپروڈکٹیو پارٹس آرگنز، یہ تولیدی آرگن ہیں. ٹھیک ہے، تولیدی تولیدی عضو ہیں. ٹھیک ہے. ٹیسٹس جو ہے میلز میں ہوتے ہیں، اووریز فیمیل میں ہوتے ہیں. دے آر انوالوڈ ان گیمیٹس فارمیشن اینڈ ہارمون سیکریشن. تو یہ جو ہیں یہ انسان کے اندر جو گیمیٹس بناتے ہیں، یعنی ریپروڈکٹیو تولیدی خلیے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیسٹس کا بتایا، ایچ ٹیسٹس از اوول شیپڈ اسٹرکچر لوکیٹڈ ان اے پاؤچ آف اسکن. اسکن کے اندر اسکن کا ایک پاؤچ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے ہوتے ہیں جو اسکروٹم کہلاتا ہے. یہ جو ہارمونس خارج کرتا ہے اس کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون. ٹھیک ہے. یہ ٹیسٹوسٹیرون کا اس ہارمون کا جو ہے رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ یہ سیکنڈری کریکٹرسٹکس جو لڑکوں کے اندر ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے، جیسا کہ داڑھی کا بڑھنا یا جوانی میں آواز کا جو ہے وہ تبدیل ہونا، اس کو مزید گہرائی کی طرف آواز کو لے کر جانا، جو 8 سے 14 سال کے دوران جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے. اووریز بیضہ ایچ اووریز اباؤٹ دا سائز آف اے گریپ، ایک انگور کے سائز کا ہوتا ہے. لوکیٹڈ ان دا لوور ایبڈومینل کیویٹی، پیٹ کے حصے میں جو ہے دونوں سائڈ کی طرف جو ہے یوٹیرس کے یہ ہوتا ہے. اووری سیکریٹس ایسٹروجن اینڈ پروجیسٹیرون ہارمونز. یہ دو قسم کے ہارمون جو ہے یہ سیکریٹ کرتا ہے، جس میں ایسٹروجن جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے ڈیولپمنٹ آف سیکنڈری کریکٹرسٹکس. وہ لڑکیوں کی جو ہے خاص خصوصیات کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے، جن میں ان کی آواز کو جو ہے وہ شارپ کرنا. ٹھیک ہے. آواز کے کہنا چاہیے خصوصیات کو کنٹرول کرنا، ان کے سینے کے خصوصیات کو جو ہے کنٹرول کرنا. دوسرا جو ہارمون ہے پروجیسٹیرون، یہ مینٹین کرتا ہے یوٹیرس کو جو ہے پریگننسی کے دوران. ٹھیک ہے. جس دوران خواتین کے اندر جو ہے وہ تولیدی نظام چل رہا ہوتا ہے، تو اس دوران جو ہے یہ یوٹیرس کو جو ہے اس کو پریپیئر کرتا ہے پریگننسی کے عمل کے لیے. نیکسٹ جو ہمارا غدود ہے وہ ہے تھائمس. اور اس کے علاوہ پیراتھائرائڈ گلینڈ جو ہیں وہ کتاب کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن یہاں پھر بھی میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. پیراتھائرائڈ گلینڈ اوپر ہو چکا ہے، یہ لاسٹ ہے تقریباً تھائمس جو ہے یہ بھی ایک تو انڈوکرائن گلینڈ ہے. ٹھیک ہے. غدود ہے. دوسرا لمفائڈ آرگن ہے. لمفائڈ آرگن سے مراد یہ ہے یہ جو ہے یہ ایمیون سسٹم میں جو ہے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے. اٹ از لوکیٹڈ ان فرنٹ آف ٹریکیا بلو تھائرائڈ گلینڈ. تھائرائڈ گلینڈ کے نیچے ٹریکیا کے سامنے اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دل اور پھیپھڑوں کے درمیان جو ہے یہ اس طرح موجود ہوتا ہے. اٹ سائز ویری بیفور اینڈ آفٹر پوبرٹی. جوانی مطلب یہ کہ جوانی کی طرف جانے سے پہلے اور اس کے بعد اس کا سائز جو ہے مختلف ہوتا ہے، اور جب بہت بوڑھا ہونے لگے آدمی تو اب اس کا سائز مزید ڈیکریز کرنے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے. اس کا جو مین فنکشن ہے، جو مین کام ہے، وہ قوت مدافعت کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے، دونوں آرگن کے طور پر، لمفائڈ آرگن کے طور پر بھی اور انڈوکرائن آرگن کے طور پر بھی. اٹ سیکریٹس، یہ خارج کرتا ہے نمبر آف ہارمونز. بہت سارے ہارمونز ہیں، تقریباً 5 یا 6 ہارمون ہیں، جن میں جو تھائموسین اور تھائمین بہت اہم ہے. یہ جو ہے ہیلپ کرتے ہیں بڑھاتے ہیں فارمیشن آف لمفوسائٹس. یہ خاص قسم کے WBC سفید خلیے ہوتے ہیں خون کے. ٹھیک ہے. جو کہنا چاہیے کہ قوت مدافعت کے وقت جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تھائمین آلسو ہیلپس ان بیٹر پرفارمنس آف نیورو مسکولر ایکٹیویٹی، یعنی یہ کہ مسلز اور نیورونز کو جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے جو ہے تھائمین جو ہے اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے. تو یہ کچھ انسانی انڈوکرائن غدود تھے جو کہنا چاہیے کہ کیمیائی ہم آہنگی کے طور پر کام کرتے ہیں اور اپنا پیغام جو ہے نکل کر جو ہے اپنے ٹارگٹ آرگنز کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ان کو وہ کام کرنے کے جو ہے وہ حکم دیتے ہیں.